نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انتہائی واجب القدر علماء کرام اور مختلف مدارس سے تشریف لائے ہوئے معزز طلباء، آج میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ فدق کے موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں۔ فدق ایک چھوٹے گاؤں کا نام ہے جو خیبر کے نواح میں تھا اور یہودیوں کی ملکیت میں تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح خیبر سے واپس ہوئے تو محیصہ بن مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل فدق کے پاس تبلیغ اسلام کے لیے بھیجا۔ اس بستی کا سردار یوشع بن نون نام کا ایک یہودی تھا۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلح کا پیغام بھیجا اور صلح کے عوض فدق کی آدھی زمین دینی منظور کی۔ اس وقت سے یہ باغ اسلام کے قبضے میں آیا۔ چونکہ یہ جائیداد قبضہ اسلام میں بغیر لڑائی کے بطور صلح کے آئی تھی، اس لیے اسے فی کہتے ہیں، اور فی کے متعلق جو حکم قرآن پاک میں ہے وہی قابل عمل ہوگا۔ باغ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ملکیت نہیں تھا، بلکہ آپ اس کے متولی تھے۔ متولی کو تو حق نہیں ہے کہ وہ آگے تقسیم کر کے دے یا کسی کو تملیک کر کے دے۔ مال فی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ جس قدر اموال فی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے اور رشتہ داران رسول کے لیے اور تمام مسلمانوں میں سے مساکین اور مسافر فقراء مہاجرین اور انصار مدینہ اور ان کے بعد آنے والے خیر خواہ حاجت مندوں کے لیے ہے۔ اور فی کے متعلق شیعہ حضرات کی کتاب تفسیر صافی صفحہ 210 پر ہے کہ امام جعفر صادق نے انفال و فی کے بارے میں فرمایا، ہی للہ وللرسول علیہ السلام ولمن قام مقامہ بعدہ۔ اس سے ثابت ہوا فی کسی کی شخصی ملکیت اور وراثت نہیں۔ یہ امر بھی فریقین کی معتبر کتابوں سے ثابت و محقق ہے۔ اموال فی فتق وغیرہ کے متعلق جو عمل و طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عہد مبارک اور حیات طیبہ میں مقرر اور جاری فرمایا تھا، تمام خلفائے راشدین کی خلافت راشدہ حتیٰ کہ حضرت علی اور حضرت حسن کی خلافت راشدہ کے دور تک اس میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہ ہوا۔ چنانچہ شیعہ حضرات اور ان کے ذاکرین و مجتہدین بڑی شدت سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اہل سنت کی بخاری شریف میں ثابت ہے، سیدہ فاطمہ ابو بکر صدیق کے دربار خلافت میں گئی اور وراثت رسول کا سوال کیا، مگر صدیق اکبر نے حدیث رسول قال لا نورث ما ترکناہ صدقۃ سنا کر سیدہ کو خالی ہاتھ واپس کیا، جس سے وہ ناراض ہو گئی۔ مگر یہ خیال بالکل غلط ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی تحقیق سے کھل کر بات سامنے آئی، وہ یہ ہے کہ سیدہ خود دربار خلافت میں نہیں گئی بلکہ اپنے قاصد کو بھیجا، جس نے جا کر جناب ابو بکر صدیق سے سوال کیا۔ دیکھیے بخاری شریف جلد اول صفحہ 526 پر ثابت ہے، ان عائشہ ان فاطمہ ارسلت الی ابی بکر تسألہ میراثها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جناب فاطمہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آدمی بھیج کر اموال فی میں میراث کا سوال کیا، تو بخاری شریف کے الفاظ ارسلت فاطمہ صراحتاً دلالت کرتے ہیں کہ سیدہ خود دربار خلافت میں نہیں گئی بلکہ اپنے قاصد کو بھیج کر سوال کیا۔ اور جس روایت میں سیدہ کے سوال کرنے یا جانے کا ذکر ہے وہ مجازی طور پر ہے، یعنی جو کام کسی کے حکم سے کیا جاتا ہے اس کام کو حکم دینے والے کی طرف منسوب کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے بادشاہ نے نہر نکالی ہے یا سڑک بنائی ہے، تو خود بادشاہ نہ نہر نکالتا ہے نہ سڑک بناتا ہے، بلکہ مزدور و مستری یہ کام کرتے ہیں۔ بادشاہ کے حکم کی وجہ سے وہ کام اس کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ اس لیے یہاں بھی سوال کرنے یا آنے کا جو ذکر سیدہ کے متعلق ہے وہ بطور مجاز حکم دینے اور آدمی بھیجنے کے ہیں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مالی وراثت نہ تھی
اور جب کہ قرآن مجید میں اموال فی کی تفصیل موجود تھی تو سیدہ کے وراثت کے سوال کا مقصد کیا تھا؟ اس کا جواب زبدۃ المحققین عمدۃ المتاخرین علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ حرف شذی شرح ترمذی صفحہ 400 حرف شذی شرح ترمذی صفحہ 485 پر لکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کا سوال ترکہ کے حصول ملکیت یعنی مالک بننے کے خیال اور ارادہ سے نہ تھا، بلکہ صرف ان اموال فی اور وقف اموال میں بطور قرابت و رشتہ داری متولی بننے کے متعلق تھا، جس کے جواب میں صدیق اکبر نے حدیث رسول سنا دی جو کہ حضرت علی، حضرت عباس، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ کبار صحابہ بہت سے حضرات جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے اموال متروکہ میں کسی قسم کی وراثت نہیں چل سکتی، نہ مالکانہ نہ متولیانہ۔ بس اس حقیقت کے بعد پھر کبھی سیدہ کو صدیق سے اس سوال کی نوبت نہیں آئی، جبکہ صدیق اکبر نے کہا تحقیق جناب رسول اللہ نے فرمایا ہماری مالی وراثت نہیں ہوتی، جو کچھ ہم چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ وقف ہوتا ہے، تو اس سے آل محمد کا نان نفقہ خرچ ہوتا رہے گا، اور تحقیق میں خدا کی قسم کر کے کہتا ہوں کوئی معمولی چیز بھی صدقات رسول میں سے تبدیل نہ کروں گا، وہ صدقات جس طرح کے رسول اللہ کے عہد میں تھے جو کہ تو اس طرح رکھوں گا، اور ضرور بضرور ان صدقات میں بعینہ وہی عمل اور دستور جاری رکھوں گا جو خود حضور پرنور کے عمل میں تھا۔ میں آخری دلیل جو ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تاریخ میں لکھی ہے وہ کہہ کر اجازت چاہوں گا۔ اہل بیت کی مجلس لگی ہے، کسی نے سوال کیا صدیق اکبر نے فدق کا جو فیصلہ کیا اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو غازی معرکہ کربلا امام زین العابدین کے فرزند امام حسین کے پوتے زید بن علی بن حسین نے جواب دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اما انا فلو کنت مکان ابی بکر لحکمت بما حکم ابو بکر، میں ابو بکر کی جگہ ہوتا تو میں بھی وہی فیصلہ کرتا جو صدیق اکبر نے کیا۔ وما علینا الا البلاغ۔